اپریل کو الیکشن کا دن ہے، جہاں ایک اپنی سوچ سمجھ کرتے ہوئے مسلمان کی جہاں ضرورتیں ہوتی ہیں اس خدمت کے لیے بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس بندے جس نے قائد ملت بہادر اعظم کی سوچ سمجھ رکھتے ہوئے بلکہ دلوں سے دل ایمان کی طرح مسلمانوں کی خدمت کرتے ہوئے جس طرح قائد ملت محمد امان اللہ خان نے آپ کی خدمت کی، اسی طرح آج مجید اللہ خان پر آپ کے سامنے ہے، بلکہ وہ طرح کے لیے نہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے حالات کیا ہے اور آج مظلوم مسلمان یا دوسرے کا کس طرح بے وقت ہے، اور آج اس مظلوم مسلمان کے لیے بلکہ ہندوستان میں آواز اٹھانے والی طاقت حاکم ملت محمد امان اللہ خان کی جیسی آپ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب انتقام لیا اور اس کے بعد جب آزمائش بھی ہوئی اور اس 15 سال کے دوران میں آج مسلمان کس طرح بے وقت ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو اس طرح ایک نوجوان قائد کو آپ کے درمیان میں رکھے اور اللہ کی آزمائش ہے۔ دو الیکشن آج یہ ملت کے پرچم نے قانون اختیار کی تو دو 3 مہینے سے منزل بچاتے ہی کے دفتر پر آتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ آج مظلوم مسلمان کا خدمت گزار نہیں ہے، آج مظلوم مسلمان کی جو سوچ فکر بلند کرنے کے لیے قاسم ملت کے پرچم کہنے آئے اور ان کو عوام نے یا کچھ طرح کی تیار کیا، تو عوام کے جو منزل بچاؤ تحریک کے صدر ہیں انہوں نے مجید اللہ خان کو آپ ٹکٹ دیا اور کہا کہ خدمت کے لیے آپ نکل جاؤ اور اللہ کے ہاتھ میں ہار جیت ہے۔ تو میں نے 2 مہینے سے فرد اللہ خان صاحب کے دورے کر رہا ہوں پاس میں، تو حالات معلوم ہو رہا ہے کہ اس یاقوت پورے کا مظلوم مسلمان کس طرح کمزور ہے۔ تو اللہ کے کرم و فضل سے ایک ایک مسلمان ماں بہنوں اور بزرگوں نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے عہد کر لیا کہ ہماری ضرورت غازی ملت محمد امان اللہ خان کے پرچم میں ضرور کریں گے، اقتدار ہم تمہیں کامیابی ضرور دلائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کہ آج ہندوستان کے حالات کیا ہے۔ آج ہندوستان میں ایک سازش رچائی جا رہی ہے اور وہ RSS کی شاخیں ہندوستان میں 51,000 شاخیں آج قائم ہے اور اتر پردیش میں 8,000 قائم ہے، تو آندھرا پردیش میں بھی قائم کرنے کی ایک سازش رچائی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش میں بھی بلکہ تلنگانہ میں بھی ایسی سازش رچائی جا رہی ہے کہ RSS کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، لیکن گزشتہ 15 سال سے ہمارے سامنے غازی ملت جیسی طاقت نہیں ہے اسمبلی میں، ہمارے جیسی غازی ملت جیسی آواز اسمبلی میں نہیں ہے، ہمارے غازی ملت جیسی جو قوم کی بے بس آواز نہیں ہے، جو ملت مظلوم مسلمان جب بے بس علاقوں میں تیروں کی سلاخوں میں رہتا ہے اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، جو بے بس مسلمان وہاں جس کے دارالسلام کے چڑیا چڑھتے چڑھتے اپنا دم توڑ دیتی ہے لیکن وہ بچہ آزاد نہیں ہوتا ہے، لیکن اسمبلی میں اس کی آواز اٹھانے والا آج کوئی نہیں ہے، تو غازی ملت کو یاد کرتے ہیں، تو غازی ملت کے پرچم آج آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ باحیات انہوں نے عہد کر لیا، میری باحیات کی زندگی میں وقت کر ڈالوں گا اور مظلوم مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی کسی کی برائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے جب میں دیکھ کے دورہ غازی ملت کے پرچم کے پیچھے رہ کے کرتا ہوں اور تو ماں نکلتی ہے تڑپتے ہوئے اس حالات اپنے گھر کا حالات کو بیان کرتی ہے، اپنے محلے کے حالات کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ کو حاضر جانتے ہوئے فرد اللہ خان نے کہا جس وقت میں کامیاب ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے بلکہ یاقوت پورے میں ہائی ٹیک سٹی بنا ڈالوں گا اور کوئی مظلوم مسلمان بھوکا نہیں مسلمان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے
اسمبلی میں کس کی آواز ہونا چاہیے؟ آپ کو چاہیے اسمبلی میں آج جو 51,000 شاخ RSS کی ہے تو آج ہندوستان کے کونے میں طاقت کی بنیاد پر پیش ہو رہی ہے، اور جیسے وزیر اعظم کے لیے نریندر مودی کو کامیاب بنانے کی سوچ رہے ہیں، لیکن یہ یاقوت پرے کی آواز، یہ یاقوت پرے کے مسلمان اس کی آواز کو توڑنے کے لیے یہی اسمبلی تلنگانہ کی اسمبلی میں فاط اللہ خان کو لے کے جائے گی۔ مطلب مسلمانوں کی حفاظت ہوگی، ہندوستان کے شہر کے کونے کونے میں مطلب مسلمان پر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دکھا۔ خدا کی قسم ایک واقعہ ہوا بلکہ آندھرا پردیش میں، اور کہنے لگے لوگ کہ آج جو طاقت ہے وہ طاقت ہمارے مٹھی میں ہے، جو پرانے شہر کی طاقت ہے تو اقتدار کہتی ہے کہ آج ہماری مٹھی میں ہے۔ سنگ پریواروں کے کانگریس کے جو ڈپلیکیٹ سنگ پریوار ہے وہ کانگریس کہتی ہے یہ LCD کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کا دوستانہ ہر کسی سے ہوتا ہے، ان کا دوستانہ۔ بلکہ آج ایسی تاریخ میں جب یہ اسودین اویسی جب کسی سے بھی وابستہ رکھا ہے تو اپنی مفاد کے لیے رکھا ہے، جب اب مظلوم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ اور لیکن آج اسمبلی میں، بلکہ جب تلنگانہ کی اسمبلی میں جب 118 MLA ہوں گے تو انشاءاللہ ایک MLA ایسا ہوگا سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بنے گا، اور جس طرح گھر کے ملت کی آواز پتا ہے کوئی نہیں بند کرا سکا، اس طرح فرت اللہ خان سارے گھر کے ملت بن سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آؤ میں اب ایسی منزل پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آؤ اب ایسے راستے پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، تمہیں ایسے ایسے واقعہ سناتا چاہتا ہوں۔ یہ گزشتہ جب سے منزل بچاؤ تحریک قائم ہوئی، مظلوموں کی ڈھال بنی، مظلوموں کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے بیان کی محنت کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئی۔ میں یہی حلقے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ یاقوت پورے کے ایک نوجوان بچے کو رمضان میں لے کے گئے، ISI کے نام پر اس کا انکاؤنٹر کر دیے۔ رمضان کی فجر کی نماز ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کا گھر سے جب مسجد سے نکلنا ہوا تو اس RSS کی ایک سازش نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو انکاؤنٹر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مسلمانوں؟ شہر میں گڑبڑ ہو گئی، رمضان کا پریڈ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کی آواز اسمبلی میں کوئی نے اٹھایا؟ کیا متاثرہ اٹھائے؟ کیا کوئی لیڈر اٹھایا؟ بتائیے، کوئی نہیں۔ مسلمان شہید ہو گیا رمضان میں، مسلمان مسلمان کے گھر میں ماتم تھا، اس ماں کے آنسو دارالسلام کے سیڑھیاں چلتے ٹوٹ گئے، لیکن وہ بچے کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس ماں کی آواز کو ترقی دینے والا، آواز اٹھانے والا۔ امن نگر بھی، اسماعیل نگر، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے کارپوریٹر کی بات کی بنیاد پر ہے، یہاں کا MLA کی بنیاد پر ہے، بلکہ 15 سال ہو گئے آپ کے درمیان کے مسائلوں کو نہیں۔ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھ لو کہ آپ اس اسماعیل نگر میں جب جائیں گے، جب غازی ملت سوزن کا دورہ ہوا تو چند لوگوں نے اس کو پیسے عورتوں کو دے کر ان کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیا، نہیں آیا اور ہمارے مسائلوں کو حل نہیں کیا۔ ہم پانی کو تڑپ رہے ہیں، ہم یہاں پر موریوں کو تڑپ رہے ہیں، یہاں کچی موریاں ہیں، جب پانی کے نل میں موری آ جاتی ہے اور معصوم بچہ جب جو ہے تو بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی پلٹنے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، فرت اللہ خان کو وہاں روک لیے۔ فرت اللہ خان نے کہا کہ میں امان اللہ خان کا فرزند ہوں، میں ابھی تک آپ کے بیٹیاں گھر میں ہے اور کھانے کو کھانا نہیں ہے، لیکن قیادت والدہ ہوٹل کی بلڈنگ میں بیٹھ کر سیاسی کلچے کھا رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان وہاں طرف نہیں ہے پیسوں کے لیے، وہاں طرف نہیں ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ اے مسلمانوں کا یہ حال ہے تو قیادت کیسی ہونا چاہیے؟ جاؤ غیر قوم میں جا کر دیکھو، سکندر آباد، بلکہ اس شہر کو دیکھو جا کر، کس لیے ترقی ہے؟ کیونکہ وہاں کا جو ہے وہ جو اور دے کر کامیاب بناتی ہے غیر قوم، تو وہ غیر قوم کا آدمی کیا کرتا ہے کہ حکومت کے خزانوں سے پیسے لیتا ہے، حکومت کے خزانوں کے فنڈ سے پیسے لے کر اپنے بچوں کا مستقبل بناتا ہے، اپنے بچوں کی لائف بناتا ہے، اپنی غریب لوگوں
کو ترقی راہ پر لے جاتا ہے. آج جا کے دیکھو ایک کوئلی کا گھر نہیں رہے گا بلکہ گراؤنڈ فلور 3 رہے گا. سکندرآباد میں اس لیے ترقی ہے کیونکہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ ہمارے لوگ کو انہوں نے کم سب قرار دیا گیا اور ہمارے لوگوں کو یہ مجلس میں بس خرید رہنا اور ہماری جیوا کیسے والی کی ترقی کی کرنا. اور یہ غریب جب تک مسلمان رہیں گے جب ممتاز کا یہ سوچ رہا ہے جب تک یہ غریب پڑے گا نہیں جب تک یہ غریب کمائے گا نہیں تو ہمارے الیکشن میں 5 سال میں ووٹ دے کر اور ووٹ خریدنے اس کی سوچ ہے ممتاز خان جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ممتاز خان آج اللہ کا خیر نازل ہوگا تمہیں جو مظلوم مسلمان جس طرح تڑپ رہی ہے مظلوم مسلمان جس طرح آج بے بس ہے مظلوم مسلمان جس طرح ہے. تم باتوں گلیوں میں 1-1 لاکھ میں باتوں 2000 نہیں 1-1 لاکھ میرا اعلان ہے. اللہ نے انتخاب کر لیا بھرت اللہ خان کو اور اسمبلی میں تلنگانہ کی آواز قائم ہوگی بھرت اللہ خان کی. اس لیے کہ بھرت اللہ خان کا نظریہ کیا ہے؟ جب ایک انسان کا نظریہ ترقی راہ پر چلتا ہے تو اللہ کے حبیب کے صدقے سے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے. میں آپ کو حقیقت زندگی بتانا چاہتا ہوں. 1954 میں جب غازی ملت محمد امان اللہ خان نے ایسی اسٹیج ترقی کرتے تھے اسٹیج ڈال کر تو میں یہاں بیٹھتا تھا یہاں بیٹھ کر نعرے دیتا تھا اور نعرے دے کر میں نے یہ جذبہ قائم کیا غازی ملت کو دیکھ کر اس تاریخ کی بات کر رہا ہوں اس دور کی بات کر رہا ہوں تو میں ایک دن ٹھہر کے میں بھی یہاں ہی بولوں گا کیونکہ میرا ارادہ نیک تھا اور آج اللہ مجھے کامیاب بنایا اور یہاں ٹھہر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. غازی ملت کے جذبات کو دیکھ کر غازی ملت کے جو جذبات سے جو غریبوں کو دیکھ کر ان کی جو فکر طرف تھی غازی ملت کی اسی طرح مجید اللہ خان کا کا ارادہ ہے کہ میں مظلوم مسلمان کو آج ایک منصوبہ رکھنا چاہتا ہوں تحریک کا ایک پلان رکھنا چاہتا ہوں آپ کے درمیان میں اور وہ سن لو کیا پلان ہے کہ وہ پلان یہ ہے کہ جب بھرت اللہ خان کامیابی انشاءاللہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کے خزانوں سے بلکہ جو سٹیزن شپ ہے جو ضعیف لوگ ہیں گورنمنٹ سے ان کو فنڈ دلایا جائے گا. وہ فنڈ جو لون ہوتا ہے جو امریکہ میں ایک ضعیف انسان کو $200 دی جاتے ہیں. آج ہندوستان بھی کوئی غریب نہیں ہے الحمدللہ وہ طاقتور ملک ہے اور ان کو استعمال کرنا ہوگا. ان کو ایک ایسا MLA چاہیے جو غازی ملت جیسا پناہ نکالتے ہوئے کئی بستیوں میں آئی نوجوانوں کو اس بستی میں یقین کرتا ہوں کہ اس گلی جو روڈ ہے اور جو روڈ کے جو دکان والے ہیں اس زمانے میں 1,25,000 روپے لون لیے غازی ملت نے دیا تو وہی لون جب وہی فنڈ جب کہ 60 سال کی شخصیت کو انشاءاللہ تعالی تحریک نے آپ کو 1500 سے 2000 تک وظیفہ دلانے کی آپ کے سامنے رکھی ہے ایک پلان رکھے ہیں. جب بائک راشن کارڈ ہے بائک راشن کارڈ پر بلکہ چاول آپ کو دیا جائے گا اس کی طرح کھانا بھی دیے جائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کے کئی اسکیمات ایسے آنے والے ہیں جو بھرت اللہ خان کامیاب ہو جائیں گے بھرت اللہ خان اس منزل پر جائیں گے بھرت اللہ خان جو مظلوم مسلمان کی آواز سنیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ غریب کی طرف دور ہو جائے گی وہ غریب کو اس طرح کامیابی حاصل ہوگی جس طرح ایک مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کو اٹھانا. تو بھرت اللہ خان کا وہی جذبہ ہے کہ میں مسلمان غریبیوں کو غریبی دور کروں گا میں مسلمانوں کو اس راہ لے جاؤں گا. تعلیم کا مسئلہ ہے آج پرانے شہر میں کیا تعلیم ہے بتائیے بلکہ آج جو پرانے شہر میں تعلیم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی ایک فٹ پر بھرت اللہ خان نے اعلان کیا کہ ایک فٹ پر ایک پرائمری اسکول ڈالا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے اور جونیئر کالج ڈالے جائیں گے. آپ کو یہ مستقبل بچوں کا سنوارنا ہوگا اور جس طرح ممتاز خان آپ کے درمیان میں نہیں ہے 15 سال تو خدا کی ختم اگر اس کو بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بلکہ یہ لائن گرامر ہے کئی اردو میڈیم اسکولوں کو بیچ کے کھا گئے کئی اردو میڈیم کے تعلیم یافتہ کو روڈ پر لا دیے بس اپنی کمپنی میں کام کر رہا ہے وہاں پر یہاں ہوٹل میں کام کر رہا ہے یہ مستقبل ممتاز خان ہے دوسرے کے نوجوانوں کو بنا دیا. تو آپ کو فکر کرنا ہوگا کہ آپ کے سامنے سچائی آپ کے سامنے ہے سچائی نظر آ رہی ہے غازی ملت کے فضل کو
کامیاب کرے تو انشاءاللہ تعالی منصوبہ پلان سے ایک ایک مسلمان کو ترقی راہ لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس وقت جب برت اللہ کا اسمبلی میں جائیں گے تو اس کی آواز ایسی ہوگی سارے غازی ملت جیسی ہوگی اور مسلمانوں کو اس گورنمنٹ کے خزانوں سے ہر فنڈ لا کر مسلمانوں کے پرانے شہر کو ترقیات کی راہ لے جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں یہی کہتا ہوں بھائی خدا یہ تھے منظر تحریک نوجوان قائد علی جناب